اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5 تنوین۔ آج ہم تنوین سیکھیں گے کہ تنوین جو ہے یہ کیا چیز ہے اور تنوین کس کو کہتے ہیں۔ دو زبر، یہ دو زبر ہیں، دو زیر، یہ دو زیر ہیں، اور دو پیش، یہ دو پیش ہیں۔ یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کہ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ یعنی جس حرف پر تنوین ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ منون، اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسا حمزہ دو زبر ان، یعنی حمزہ زبر نون ان، اس کی آواز ایسی ہوگی، یعنی حمزہ دو زبر ان، حمزہ زبر نون ان۔ حمزہ دو زیر ان، یعنی حمزہ زیر نون ان۔ حمزہ دو پیش ان، حمزہ پیش نون ان۔ تنوین کے ہجے اس طرح کریں۔ میم، یہ جو میم ہے اس کے اوپر دو زبر ہیں، یہ تنوین کہلاتا ہے۔ میم دو زبر من، ایسے ہی آپ نے ہجے اس کا کیسے کرنا ہے؟ اس کا ہجے آپ نے کرنا ہے، یہ واضح آپ کو لکھ کر بتایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، اور آگے کیسے سمجھاتے ہیں؟ میم دو زیر من، میم دو پیش من، اور ایسے ہی آگے میم دو پیش من، میم دو زبر من۔ کیونکہ یہ جو میم ہے اور اس کے ساتھ ہی الف جو ہے یہ بھی لگایا گیا ہے، اور الف کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من۔ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں۔ تو ناظرین تختی نمبر 5 جو ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ دیکھیں کہ یہ تا ہے اور ساتھ ہی الف لگا ہوا ہے اور اوپر تنوین ہے، تو ادھر ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن۔ اور اس کا خاص خیال رکھیں کہ یہ تا ہے اور یہ طا ہے، اور یہ جو کلر والے حروف ہیں ان سب کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، زوا دو زبر زن، زوا دو زیر زن، زوا دو پیش زن، داد دو زبر دن، داد دو زیر دن، داد دو پیش دن، سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، کیف دو زبر کن، کیف دو زیر کن، کیف دو پیش کن،
قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن۔ سامعین ناظرین یہ دیکھیں کہ دال کے آگے یا لکھا گیا ہے، اور یہ جو یا ہے یہ لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے، دال دو زبر دن، یا جو ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین۔ سامعین محترم، یہ جو تختی نمبر 5 ہے یہ ہماری کمپلیٹ ہوئی، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے خوب سمجھ لیا ہوگا۔ تو تختی نمبر 6 تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔